بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ہم صدی کے انتہائی سخت بحران سے گزر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ اپارٹمنٹ کی آرائش پر برطانوی وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ کل عدم تحریک لبیک پاکستان نے پابندی کے خلاف حکومت کو نظر ثانی اپیل کر دی۔ ملتان میں 12 افراد کی بینائی ضائع ہونے پر ہاسپٹل کو صرف 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ پیپلز پارٹی کی واپسی ہماری شرط کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، مولانا فضل الرحمان۔ بھارت میں کورونا کا قہر جاری، ایک دن میں ریکارڈ 3,80,000 کیسز رپورٹ۔ چائنا تیسرا ملک جو تنہا ایک بڑا خلائی اسٹیشن خلا میں بھیجے گا۔ ویکسین کی ایک خوراک کورونا کے پھیلاؤ کو نصف کر دیتی ہے، ایک تحقیق۔ سورج کی واضح ترین تصویر سامنے آ گئی۔ بچے کی پیدائش کے چند دن بعد ماں نے اپنی جان لے لی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ اموات کے لحاظ سے بھارت دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ بھارت میں کورونا سے کل اموات کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مسلسل کئی روز سے بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈرز مہیا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کو دم توڑتا دیکھنے پر مجبور ہیں۔ شمشان گھاٹ میں بھی اپنے پیاروں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے باری کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا اور تائیوان سمیت کئی ممالک آکسیجن، ویکسین سمیت اہم ضروری اشیاء جلد از جلد بھارت پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ دوستو، کچھ ہمارے سننے والوں نے ہمارے ساتھ اپنے کومنٹس شیئر کیے ہیں، سوچا آپ سے بھی شیئر کرتا جاؤں۔ نوید عابد کہتے ہیں کہ بھارت میں ایک دن کے لیے مصنوعی آکسیجن کی کمی کیا ہوئی، پوری دنیا چیخ اٹھی۔ لیکن مقبوضہ وادی جو 650 دن سے بند ہے، اس پر کوئی بولنے والا نہیں۔ کورونا سے بھارت میں تباہی پہ افسردگی اپنی جگہ، لیکن مقبوضہ وادی پہ مسلط خون آشام شاموں کا نوحہ آج بھی پڑا جاتا ہے۔ بھارت سے ہمدردی میں مرے جا رہے ہمارے صحافی مقبوضہ وادی میں مظالم پر بھلا کیوں نہ بول پائیں؟ گستاخی معاف، انسانیت کی باتیں بھی اس کے لیے زیب دیتی ہیں جسے انسانیت کا پاس ہو۔ اظہر حسین مریم نواز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھو، چادر اور 4 دیواری کا خیال کرو۔ اس طرح سرے عام نہ گھوما پھرا کرو۔ سیاست میں کیا آپ کے بھائی نہیں آ سکتے؟ کزن ہیں، ان کو سیاست کرنے دو، آپ عزت سے گھر پہ بیٹھو۔ حبیب اللہ بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ مودی سرکار ان سب کو کشمیر میں ایک ایک گھر دے رہی تھی، اب ان کو مرنے کے لیے ہاسپٹل میں بیڈ یعنی بستر نہیں دے پا رہی۔ مقبوضہ وادی کے بچوں کو 72 سال سے اسی طرح بے بسی سے یہ لوگ مار رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم صدی کے انتہائی سخت بحران سے گزر رہے ہیں، جبکہ امریکہ چائنا کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا۔ امریکہ ایک بار پھر آگے بڑھ رہا ہے، تاہم مجھے بحران ورثے میں ملا ہے۔ کورونا 1930 کے معاشی بحران سے بڑا بحران ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم 100 دن میں 220 ملین سے زائد لوگوں کو کورونا ویکسین دیں گے اور 16 برس سے بڑی عمر کا ہر امریکی ویکسین لگوا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ غریب سے غریب ترین افراد کے لیے بھی ویکسین کی رسائی ممکن ہوگی۔ برطانیہ کے الیکٹورل کمیشن نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے اپارٹمنٹ کی آرائش کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
الیکٹورل کمیشن کا کہنا ہے کہ ایسے کچھ شواہد ہیں کہ کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ بورس جانسن کو کورونا بحران کے حوالے سے اپنے پریشان کن ابتدائی اقدامات سے لے کر ان سوالات تک ان کے دفتر سے کون کیا لیک کر رہا ہے جیسے الزامات کا سامنا ہے۔ الیکٹورل کمیشن کا کہنا ہے کہ اب ہم مطمئن ہیں کہ اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں کہ کوئی جرم تو ضرور ہوا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آ گئی کہ کس جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا اور اس حوالے سے کافی ثبوت موجود ہیں تو کمیشن جرمانہ کر سکتا ہے یا معاملے کو پولیس کے حوالے بھیج سکتا ہے۔ جب برطانوی وزیر اعظم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آرائش کے لیے ابتدائی رسیدیں کس نے فراہم کی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اخراجات ادا کیے اور یہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق تھا اور اس کی ادائیگی کے لیے کنزرویٹو پارٹی کے فنڈز کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان TLP نے کل عدم قرار دیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹر سیاسی جماعت ہے جس کا تقریب کاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر عائد کردہ پابندی بلا جواز ہے جسے ختم کیا جائے۔ احتجاجی مظاہروں کے بعد اس ماہ وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم قرار دیا تھا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے نجی لائق رفیق ہاسپٹل کے میڈیکل کیمپ میں غلط سرجری کے باعث 12 افراد کی بینائی ضائع ہونے کی تحقیقات مکمل کر لی۔ آنکھوں کے غلط آپریشنز پر لائق رئیف ہاسپٹل کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے جبکہ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کا کیس پاکستان میڈیکل کمیشن اور محکمہ صحت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ لائق رفیق ہاسپٹل ملتان میں گزشتہ ماہ 16 افراد کی آنکھوں کے آپریشنز کیے گئے تھے مگر 2 روز بعد ہی 12 اشخاص کو شدید انفیکشن ہو گیا اور بعد میں ان کی بینائی جاتی رہی۔ غفلت پر ابتدائی کارروائی کرتے ہوئے کمیشن کی 4 رکنی ٹیم نے نجی ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹرز کے علاج معالجہ کی تفصیلات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ دوستو، اس میں سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ 12 آدمیوں کی بینائی ضائع ہوگی۔ اس کو ذرا گہرائی سے سوچیں، یہ معمولی بات نہیں، دل دہلا دینے والی بات ہے۔ یقیناً یہ بیچارے بوڑھے لوگ ہی ہوں گے اور اس پر ہاسپٹل کو جرمانہ صرف 5 لاکھ۔ خبر سن کر بہت مایوسی ہوئی۔ عدالتوں کو ایسے کیسز پر از خود نوٹس لینے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہے لیکن ہماری شرط پر سوچ بچار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے PDM سے استعفے منظور نہیں کیے گئے۔ پیپلز پارٹی PDM اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی پی باب سے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی سے ناراض ہے۔ ANP کی قیادت کو کسی دباؤ کی وجہ سے اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کرنا پڑا۔ اگر پیپلز پارٹی PDM میں واپس آ کر ہمارا موقف تسلیم کر لے تو ہم سینٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ PDM میں اب نون لیگ کی قیادت شہباز شریف کریں گے۔ عید کے بعد بھرپور عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی۔ اگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کچھ عرصے کے لیے حلف نہ اٹھاتے تو معاملات کی نوعیت کچھ اور ہی ہوتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم اور صدر کا عہدوں پر رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ کمزور معیشت کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی اور دفاع میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ماضی میں جب ملک کی معیشت مضبوط تھی تو واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور آ گیا تھا۔ کمزور معیشت کی وجہ سے مقبوضہ وادی پر ہمارا موقف تحلیل ہو رہا ہے۔ ہم بہت کمزور پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ دوستو، ایسا مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق کورونا کیسز کے ایک دن میں ریکارڈ 3,80,000 کیسز سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وبا کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔
اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 3,80,000 مریض سامنے آئے ہیں۔ یہ تعداد روزانہ کی بنیاد پر سب سے زیادہ کورونا کیسز کا نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں روزانہ 2,97,000 کورونا کیسز کا ریکارڈ تھا۔ ہسپتالوں میں صورتحال ابھی تک بدتر حالات کا شکار ہے اور سہولتوں کا فقدان ہے، جبکہ آکسیجن سلنڈر اور ادویات بھی بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہیں۔ بی جے پی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے، لیکن دوستو صورتحال اس کے برعکس ہے، کیونکہ اب تک صرف 10% آبادی کو ویکسین کی پہلی خوراک لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھارت کو 3 موبائل آکسیجن فیکٹریاں دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ روس نے بھی طبی امداد کی پہلی کھیپ بھارت بھیج دی ہے، جس میں آکسیجن جنریٹر اور وینٹی لیٹرز بھی شامل ہیں۔ چائنا کی وین چھانگ اسپیس لانچ سائٹ سے چینی خلائی اسٹیشن کا مرکزی موڈیول کامیابی سے لانچ کیا گیا ہے، جسے چائنا کی جانب سے خلائی مشن کے نئے دور میں کامیابی کا اعلان قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اب تک زمین کے گرد مدار میں بڑے خلائی اسٹیشنوں کی تعداد صرف 2 ہے، سوویت یونین کا میر اور امریکی قیادت میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS۔ اس طرح چائنا وہ تیسرا ملک ہوگا جو تنہا ایک بڑا خلائی اسٹیشن زمین کے گرد مدار میں پہنچائے گا۔ چائنا کا یہ خلائی اسٹیشن مسلسل 15 سال تک مقررہ مدار میں رہتے ہوئے کام کر سکے گا۔ چینی خلائی اسٹیشن پر طاقتور خلائی دوربین بھی شامل ہوگی۔ کورونا ویکسین کی ایک خوراک کورونا کے پھیلاؤ کو 50% تک کم کر دیتی ہے۔ یہ بات پبلک ہیلتھ UK کی جانب سے ہونے والی تحقیق کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس اسٹڈی میں ویکسینیشن کے 14 دن بعد بھی کورونا کے خلاف تحفظ دیکھا گیا۔ ہر فرد جو ویکسین لگوانے کا اہل ہے اسے جلد از جلد ویکسین لگوا لینی چاہیے۔ اس تحقیق میں 24,000 گھرانوں کے 57,000 ایسے افراد کو شامل کیا گیا تھا جن کی لیبارٹری رپورٹس میں کورونا مثبت آیا تھا اور انہوں نے ویکسینیشن کروائی تھی۔ ان افراد کا موازنہ ویکسینیشن نہ کروانے والے تقریباً 10 لاکھ افراد سے کیا گیا، جبکہ اسٹڈی میں شامل زیادہ تر افراد کی عمر 60 سال سے کم تھی۔ ڈاکٹر میری رمزے کا کہنا ہے کہ معمول کی زندگی پر واپس آنے کے لیے ویکسینیشن ہمارے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ویکسین سے نہ صرف بیماری کی شدت کم ہوتی ہے بلکہ روزانہ ہونے والی سینکڑوں اموات سے تحفظ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسین کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ کے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں۔ ایک فوٹوگرافر نے سورج کی 10,000 تصاویر پر مشتمل ایک گہرے سرخ رنگ اور تپش دکھاتی ہوئی تصویر جاری کی ہے، جسے آج تک کی تاریخ کی واضح ترین تصویر کہا جا رہا ہے۔ میگارتھی نامی فوٹوگرافر گزشتہ 3 سال سے سورج اور چاند کی تصاویر بنا رہے ہیں، تاہم اس سال انہوں نے ایک منفرد چیلنج مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فوٹوگرافر نے ایک الٹرا شارپ سولر ٹیلی اسکوپ کی مدد سے سورج کی ہزاروں تصاویر لیں اور انہیں تہہ در تہہ یکجا کر کے ایک مکمل، جامع اور واضح ترین تصویر تخلیق کر دی۔ 230 میگا پکسل کی اس تصویر میں سورج کو گہرائی میں دکھایا گیا ہے، جو سیاہ آسمان میں سرخ رنگ کی تیز روشنی چھوڑ رہا ہے۔ تصویر سے متعلق بات کرتے ہوئے میگارتھی نے کہا کہ وہ مکمل تصویر سامنے آنے پر بہت خوش ہیں۔ برطانیہ میں بیٹے کی پیدائش کے چند دن بعد ہی لڑکی نے اپنی جان لے لی اور اپنے 2 بیٹوں کے لیے ایسی بات لکھ کر گئی کہ پڑھ کر آپ کی آنکھ شاید نم ہو جائے۔ 19 سالہ ریا ہالٹن برطانوی شہر نیوٹن ایبٹ کی رہائشی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے کی عمر 3 سال ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے نام ایک خط میں لکھا کہ میرے لیے چیزیں بہت مشکل ہو چکی تھیں جنہیں اب میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، ڈیڈی تمہاری دیکھ بھال کر لیں گے۔ اس کے مرنے کے 19 دن بعد اس کی 44 سالہ ماں بھی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس لڑکی کی 70 سالہ نانی باربرا کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی موت کے غم میں زیادہ پی کر موت کو گلے لگا لیا۔
اگر ریا نے ہم سے بات کی ہوتی تو ہم اس کو سمجھاتے اور یہ قدم اٹھانے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے، تاہم اس نے کسی کو بتایا تک نہیں کہ اسے کیا مشکلات درپیش ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔